الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص چل رہی ہے اور اس میں تقریباً 33 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی اور 34ویں آیت کا آغاز ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف تبلیغ دین کے لیے بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخواست کی تھی کہ وہ پچھلی آیت ہے 33ویں آیت میں انہوں نے عرض کی تھی، جو اللہ نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ قال ربی، انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب انی قتلت منہم نفسا، بے شک میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کیا ہے، وہی جو قبطی کو آپ نے مار دیا تھا۔ فاخاف ان یقتلون، تو میں خوف کرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو یہ آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ارادے یا حکم کے اوپر اعتراض نہیں تھا یا اس سے انکار نہیں تھا، بلکہ صرف ایک اطمینان قلبی حاصل کرنا مقصود تھا کہ یا رب کریم، میں گویا کہ آپ یوں فرما رہے تھے کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو اس کی حفاظت کا جو بھی سامان تیرے علم میں ہے، جو تو نے میرے لیے انتظام فرمایا ہوا، اس کو مجھ پر ظاہر کر دے تاکہ میرا دل مزید اطمینان پا جائے۔ مزید آپ نے عرض کی وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي، اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے، یعنی اس کی زبان آسانی سے چلتی ہے۔ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی انگارہ منہ میں رکھ لینے کی بنا پر زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، تو آپ نے بہتر محسوس کیا کہ چونکہ تبلیغ دین کرتے ہوئے جتنی زبان میں روانی ہوگی اتنی ہی کلام میں اثر پیدا ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے بہتر محسوس کیا کہ میں اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے جاؤں تاکہ اس کی زبان میں چونکہ لکنت نہیں ہے، وہ فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا تو یہ زیادہ مؤثر ثابت ہوگا۔ تو یہ عرض کیا کہ واقعی ہارون ہوا افصح منی لسانا، اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے ازروِ زبان کے، یعنی اس کی زبان اچھی چلتی ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، تو اسے میرے ساتھ بھیج دے مددگار کے طور پر تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ انی اخاف ان یکذبون، بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے۔ تو ایک تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو فائدہ محسوس ہوا کہ بھائی بھی ساتھ ہوگا، ایک آدمی کو غلط ثابت جھٹلا سکتے ہیں، ایک تائید بھی حاصل ہو جائے گی کہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میرا بھائی بھی میرے ساتھ ہے۔ دوسرا، وہ ایک مددگار کے طور پر ہوں گے کہ وہ کلام کریں گے تو فصاحت کے ساتھ کریں گے اور ان لوگوں کے بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ سے چونکہ قبطی کا ایک قتل ہو گیا تھا، جسے ہم نے پچھلے پروگرام میں آیات کی تفسیر کرتے ہوئے عرض کیا تھا، تو یہ آپ کو یہ بھی ایک اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات ہی سننے سے انکار کریں کہ نہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ تو اس لیے دوسری بات لے آئے ہیں فوراً موضوع بدلنے کے لیے کہ آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہارون علیہ السلام کا ساتھ جانا کئی لحاظ سے آپ کے لیے مفید تھا۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، ان قریب ہم قوت دیں گے تیرے بازو کو، یعنی تجھے قوت عطا فرمائیں گے بِأَخِيكَ، تیرے بھائی کے ساتھ، یعنی ان قریب ہم تیرے بھائی کو تیرے مددگار بنا کر اور تجھے اور تیرے کام میں جو بھی معاملات ہیں ان میں قوت دے دیں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور پھر اللہ نے یہ غیبی خبر دی اور ہم عطا فرمائیں گے تم دونوں کو غلبہ، یعنی ان پر غلبہ تمہیں حاصل ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ جھٹلائیں تو تم مغلوب ہو جاؤ گے، بلکہ غلبہ تمہیں کو حاصل ہوگا۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تو وہ تم دونوں کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے، یعنی بالکل نقصان نہیں کر سکتے، بِآیاتِنَا، ہماری نشانیوں کے سبب، یعنی جو معجزات ہم نے تمہیں دیے ہیں، جب تم ان معجزات کو دکھاؤ گے تو ان معجزات کی وجہ سے وہ لازم عاجز آ جائیں گے اور وہ تم پر غلبہ نہیں پا سکیں گے۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور جو تم دونوں کی پیروی کریں گے وہ سب کے سب غالب آؤ گے، یعنی فرعون پر اور ان کی قوم پر۔ تو یہ غیبی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی امر کو ظاہر فرما دیا، مستقبل کے بارے میں بتا دیا کہ آپ وہاں پر جا کے تبلیغ فرمائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی ہدایت
کسی کو عزت دینے، کسی کو ذلت عطا فرمانے میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء علیہم السلام ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے ہم لوگ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ ہاں یہ اس کی عادت کریمہ ہے، اس کی مشیت اور مرضی یہی ہے کہ کام وہی کرتا ہے، لیکن اپنے کاموں کے لیے مختلف چیزوں کو وسیلہ اور ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی اس نے ذریعہ بنایا۔ تو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں، اپنی طاقت بشری کو دیکھیں، تو واقعی بعض اوقات کام کرنا بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تدابیر جاری و ساری ہوتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو اسباب ہوتے ہیں وہ مہیا کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم کام تھوڑا سا کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ بہت اچھی شکل میں اور بہت زیادہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جا کر بس تبلیغ کریں اور اپنے معجزات کو ظاہر کریں۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور کس طریقے سے آپ لوگوں کو غلبہ حاصل ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے جا کر جب اپنا عصائے مبارکہ ڈالا اور جادوگروں سے باقاعدہ مقابلہ ہوا، تو آپ ہی غالب آئے، جادوگر سارے مسلمان ہو گئے، اور پھر فرعون سمندر دریا میں غرق ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی آپ کو یہ تسلی عنایت فرمائی، لہٰذا پھر آپ اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے۔ تو ارشاد فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، پھر جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ، قالوا، تو وہ بولے، ما هذا الا سحر مفترن، کہ یہ تو فقط ایک اپنے پاس سے بنایا ہوا جادو ہے۔ یعنی معاذ اللہ انہوں نے معجزات کو جادو کہا، اور یہ ان کا عناد تھا، باطنی بغض تھا، ورنہ وہ لوگ بہت جادو میں ماہر تھے۔ خود فرعون کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بہت زبردست جادو جانتا تھا اور شعبدہ باز تھا، اور جو جس فیلڈ میں ہوتا ہے وہ اپنی فیلڈ کی ہر چیز کو، اگر وہ ماہر ہو تو ہر چیز کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ لہٰذا وہ بھی یہ بات اچھی طرح جان گیا تھا کہ یہ معجزات جادو نہیں ہیں، کیونکہ جو وہ جادو کرتے تھے یا جس انداز سے کرتے تھے، معجزات یقیناً اس سے بہت بلند و بالا، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو سامنے والے کو جواب سے عاجز کر دے۔ تو خود یہ فرعون نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ معجزات یقیناً وہ جادو نہیں ہے، لیکن ایک بغض ہوتا ہے، عناد ہوتا ہے کہ سامنے والے کی بات نہیں ماننی ہے، یا بات ماننے میں اپنے زوال عزت کا خوف ہوتا ہے، تو پھر آدمی صحیح بات کو بھی غلط قرار دے دیتا ہے۔ وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اور جب آپ نے تبلیغ دین فرمائی تو انہوں نے کیا کہا کہ وما سمعنا، اور ہم نے نہیں سنا بہذا، اس قسم کی کوئی بات، فی آبائنا الاولین، اپنے باپ داداؤں میں، یعنی ہم نے اپنے جو آبا و اجداد گزرے ان سے تو کوئی ایسی باتیں نہیں سنی جیسے آپ کر رہے ہیں کہ یہ کہ ایک خدا ہے اور وہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، بت پرستی منع ہے، ہم نے تو کبھی بھی ایسا نہیں سنا۔ تو یہ اندھی تقلید جو ہوتی ہے، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات حق کو رد کر رہا ہوتا ہے اور آباء و اجداد کی فرسودہ رسومات سے چمٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی قرآن پاک میں جا بجا مذمت بیان ہوئی ہے، لہٰذا بارہا ہم تو یہ عرض کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں جو بھی آپ کے رسومات ہیں جو رائج ہیں گھر میں، کسی مستند عالم دین اور مفتی سے ذرا ایک مرتبہ یہ ضرور معلوم کر لیں کہ یہ جائز کر رہے ہیں یا ناجائز کر رہے ہیں، اگر جائز ہے تو کتنی حد تک یہ جائز ہے، خدا نخواستہ کوئی ناجائز عنصر تو اس میں شامل نہیں ہو گیا، تاکہ آپ کے گھر میں جو رسم اگر کوئی جاری ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ جیسے کہ مثال ہم اکثر یہی دیتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بعض اوقات بعض خاندانوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ بچیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، منع کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں ہمارے خاندان میں یہی رائج ہے کہ ہم بچیوں کو حصہ نہیں دیتے۔
اب قرآن تو بچیوں کا حصہ مقرر کرے للذکر مثل حظ الانثیین کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، تو اس کا مطلب 2 لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، تو لڑکیوں کا حصہ خود قرآن بیان کرے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچیوں کو وراثت سے محروم مت کرو۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول بچیوں کو حصہ دے رہے ہیں تو پھر ہمارے رسم و رواج کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اپنے خاندانی پراپرٹی کو، دولت کو بچانے کے لیے بچیوں کو محروم کر دیتے ہیں، اور یہ اعلان باقاعدہ پورے خاندان میں مشہور کر دیا جاتا ہے، یہ بات مشہور کر دی جاتی ہے کہ ہم بچیوں کو حصہ وراثت میں سے نہیں دیا کرتے۔ تو اب اگر کوئی واقعی اصلاح چاہے اور وہ کسی مستند عالم دین اور مفتی سے معلوم کرے کہ ہمارے خاندان کی یہ وراثت نہ دینے کی جو رسم ہے یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں ہے، تو معلوم ہوگا کہ یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور خدا نخواستہ حلال سمجھ کر ہو کہ لڑکیوں کا حصہ روک لینا حلال ہے، جائز ہے، تو یہ کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو پھر اصلاح کا موقع ملے گا کہ ہم تو بہت عرصے سے غلط رسم پر قائم تھے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ اسی طرح گھر میں اور بہت ساری رسومات ہوتی ہیں، جب آدمی معلومات حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو منکشف ہوتا ہے کہ برسہ برس کسی غلطی سے وابستہ رہتے ہوئے گزر چکے ہیں، اور وہ غلطی ایسی راسخ ہو چکی ہے، ایسی رائج ہو چکی ہے کہ اس غلطی کو ختم کرنا غلط محسوس ہونے لگتا ہے، جیسے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں اعتراضاً کہا تھا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ربی، میرا رب اعلم، خوب جانتا ہے، بمن جاء بالہدی من عندہ، کہ اس کو خوب جانتا ہے کہ جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، یعنی اپنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہوں۔ ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے کہ جس کے لیے اخروی گھر ہوگا، اللہ تعالیٰ اخروی اچھا انجام جس کو عطا فرمائے گا اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لہٰذا اگر تم نہیں جانتے تو تمہارے نہ جاننے کی وجہ سے کوئی میری تبلیغ غلط نہیں ہو جائے گی، میں غلط نہیں ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور تمہارے آباء و اجداد کا کلام، یا تمہارے آباء و اجداد کے رسومات، یا تمہاری قومی رسومات، اس پر آخرت کا دار و مدار نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عدل و انصاف ہوگا، فضل و کرم ہوگا، اس پر ہی آخرت کا دار و مدار ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے ہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی ظالم فلاح نہیں پاتے ہیں، مراد ہے کہ آخرت میں فلاح نہیں پائیں گے، بعض اوقات دنیا میں انہیں وقتی طور پہ فلاح و کامرانی حاصل ہو جاتی ہے، ظالم غالب آ جاتا ہے، ایک آفس فیکٹری میں غلط کام کرنے والا اوپر ہو جاتا ہے، ایمانداری سے کام کرنے والے کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ظالم کو، ناحق کو، باطل کو وقتی طور پہ کچھ کامیابی مل جاتی ہے، لیکن یہاں مراد ہے دائمی کامیابی، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی کہلائے، اللہ کی رضا، جنت میں داخلہ، ایمان کی حفاظت، یہ اکثر ظالموں کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ویسے یہاں ظالم سے مراد کافر ہے کہ کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے ہیں۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی خدا نہیں پاتا ہوں۔ اب اس کو جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ دین فرمائی، ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان فرمایا، تو اب اس کو خوف محسوس ہوا کہ شاید یہ لوگ میرا رد کریں گے تو کچھ لوگ ان کی بات مان جائیں، تو اب اس نے فوراً دھمکانا شروع کیا اور اپنی جہالت کا اظہار کیا، اور اس نے کہا کہ تمہارے سوا میں کسی کو نہیں جانتا ہوں کہ وہ تمہارا کوئی خدا ہو، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، تو حامان اس کا وزیر تھا، کہا کہ فَأَوْقِدْ، تو پکا، لی میرے لیے، یا حامان علی الطین، مٹی کے ذریعے گارا۔ پھر یہ کیوں کرو؟ کہنے لگا کہ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، تو پھر تم میرے لیے ایک محل بنا، شاید میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر مطلع ہو جاؤں۔ یعنی اس کی جہالت یہ تھی، اس نے کہا کہ ایک بڑا سا محل بناؤ، میں اس پہ چڑھ کر جا کر دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہاں ہے۔ اب یہاں دو احتمال ہو سکتے ہیں، مفسرین نے بہرحال اس کو ظاہر پر ہی رکھا ہے کہ واقعی حامان نے ہزارہا مزدور لگائے اور اتنا بڑا محل بنایا، اتنا اونچا بنایا کہ کوئی عمارت اس سے بلند نہیں تھی، تاکہ یہ اوپر چڑھ کر دیکھ کر آئے۔ اور یہ بھی اس میں گمان ہو سکتا ہے
کہ کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ تنزیہ ایک جملہ تھا فرعون کی طرف سے کہ بھئی ایک محل بناؤ، ذرا دیکھ کر تو آئیں اس کا خدا کہاں ہے۔ بہرحال وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک یعنی فرعون کا ہی کلام ہے جو اللہ نے یہ حکایت فرمایا، تو وہ مزید کہنے لگا اور بے شک میں ضرور گمان کرتا ہوں معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹوں میں سے، کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا کوئی الہ وغیرہ نہیں ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اس نے اور اس کے درباریوں نے، لشکریوں نے، جتنے بھی تھے، انہوں نے زمین میں تکبر کیا، ناحق تکبر کیا، ناحق بڑائی چاہی، وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، کہ بے شک وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، یعنی انہوں نے آخرت کا انکار کیا اور اس وجہ سے ان کے دل میں تکبر پیدا ہوا۔ یہ ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی انسان آخرت کو فراموش کرتا ہے تو باطنی خرابیوں میں مبتلا ہوتا ہے، جن میں سے ایک خرابی تکبر کی شکل میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ آج کسی کو حقیر سمجھنا کل میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرفت کا سبب بن جائے گا، اور آخرت کا صحیح تصور اس کے ذہن میں ہو، تو کبھی کوئی اپنی طاقت کے زور پر کسی غریب پر ظلم و ستم نہ کرے۔ چنانچہ جب اس نے اس قسم کی سرکشی کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُ، تو ہم نے اسے پکڑ لیا، وَجُنُودَهُ، اور اس کی لشکریوں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے انہیں دریا میں پھینک دیا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو تم دیکھو کہ ظلم کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، کتنا برا انجام ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا۔ ائمہ مانے پیشوا، امام کو کہتے ہیں جو آگے ہوتا ہے، ہم نے انہیں آگے ہونے والا بنا دیا، یدعون الی النار، انہیں آگ کی طرف بلایا جاتا ہے، وہ بلاتے ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے آگ کی طرف، یعنی ہم نے انہیں بنا دیا ایسے پیشوا کہ بلاتے ہیں وہ آگ کی طرف، وہ پہلے آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہنم کی طرف، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اس پہ مزید تھوڑا سا ہم جتنا ہی واقعہ گزرا اس پہ کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص چل رہی ہے اور تقریباً 41 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں پہلے ہم یہ بات مکمل کر لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد یہ جو واقعہ گزرا اس پر تھوڑا سا کلام انشاءاللہ ضرور کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک فرمایا تو یہ 41ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا آگ کی طرف بڑھتے ہوئے، یعنی جو آگ کی طرف بلاتے ہیں اس سلسلے میں ان کو پیشوا بنا دیا کہ انہوں نے دوسروں کو بھی ترغیب کا سبب بنے، دوسرے ان کے پیچھے چلے،
اور اس طرح وہ بھی جہنم میں گئے، یہ بھی جہنم میں گئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، یعنی سب لوگ ان کو برا بھلا کہیں گے، کوئی ان کے کردار کو اچھا نہیں کہے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے روز وہ برے لوگوں میں سے ہوں گے۔ مقبوح اسے کہتے ہیں کہ جس کو برا، جو ناکارہ ہو، برا کر دیا گیا ہو، تو اس قسم کے برے لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اصل میں وہ چند اسباب و ذرائع مقرر فرماتا ہے، اور وہ صرف ظاہراً ذرائع و اسباب ہوتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تدابیر ہی پیچھے کار فرما ہوتی ہیں، ورنہ فرعون کو سمندر میں غرق کرنا، اس کے لیے کسی نے کوئی تدبیر اختیار نہیں کی تھی، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست یہ معاملہ ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ خدشات کا پیدا ہونا، یعنی کوئی ہم بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس راہ میں آنے والے خطرات اور خدشات کا قلب میں پیدا ہونا، یہ توکل علی اللہ کے منافی نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس سے میں کہوں یار یہ کام کریں گے ایسا نہ ہو جائے، تو آپ کہیں کہ جی آپ کو تو اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہی نہیں ہے، یہ خدشے کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ خدشہ پیدا ہونا کسی ایک ظاہری چیز، جو کام معاملہ سامنے ہو رہا ہے، اس کا ایک غلط نتیجہ نکل سکتا ہے، اس کے بارے میں غور و تفکر کرنا یا اس کے بارے میں کسی کے سامنے اظہار کر دینا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ پہ توکل و بھروسہ نہیں ہے۔ جیسے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، تو آپ نے یہی خدشے کا اظہار کیا کہ اللہ مجھے تو یہ خوف ہے کہ میں نے چونکہ ایک جان کو قتل کر دیا تھا، وہ مجھے اس کے جواب میں قتل نہ کر دیں، تو خدشے کا اظہار۔ اور یہ بتایا تھا ہم نے آپ کو کہ خدشے کا اظہار اس لیے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی معاذ اللہ کرنا مقصود تھا، یا اعتراض کرنا مقصود تھا، یا پھر آپ عدم اطمینان کا شکار تھے، بلکہ آپ چاہتے تھے کہ دل کو مزید قوت اور تقویت حاصل ہو جائے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ حکمت ظاہر نہ بھی فرماتا، کچھ بیان نہ فرماتا، اب تو پھر بھی جانا ہی تھا کہ انبیاء علیہ السلام پر تبلیغ دین ویسے ہی فرض ہوتی ہے، اور اللہ کا حکم عام آدمی، عام جو ایک نیک آدمی ہوتا ہے نہیں ٹالتا، تو انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہے، وہ کیسے ٹالیں گے؟ لیکن آپ نے خدشے کا اظہار کیا، اور جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے اس خدشے پر آپ کی گرفت نہیں فرمائی کہ اے موسیٰ تم تو نبی ہو، ہم پہ اتنا بھی توکل و بھروسہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جواباً تسلی کے الفاظ آپ تک پہنچائے کہ تم وہاں پر جاؤ گے دونوں بھائی تو تم ان پر غالب رہو گے اور وہ تم تک نہیں پہنچ پائیں گے، تو اطمینان دے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں خدشہ پیدا ہونا، جیسے عام لوگ بھی ہوتے ہیں مستقبل کے بارے میں، یا کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، میرے بچوں کیا ہوگا، آگے چل کر کیا ہوگا، اس طرح بعد کے بارے میں غور کرنا یہ کوئی برا نہیں ہوتا، یہ غلط نہیں ہے، نہ اللہ پر توکل کے منافی ہے۔ ہاں یہ اعتراض کے طور پر نہ ہو، یہ اس انداز سے نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے توجہ اس طرح مکمل طور پہ ہٹ جائے کہ ہم انہی خدشات کا شکار ہو کے صرف دنیاوی اسباب و ذرائع کے ہو کر رہ جائیں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہی چھوڑ دیں، یہ غلط ہوگا۔ اگر دل اللہ تعالیٰ کی امداد پر مطمئن ہے، اللہ پر توکل حاصل ہے، اس کے باوجود اگر قلب میں خدشات پیدا ہو رہے ہیں تو یہ شرعاً قابل گرفت نہیں ہوتے۔ اس سے بھی ایک واقعے سے یہ بار بار واقعہ بیان ہو رہا ہے، قرآن میں کئی مقامات پر بیان ہوا، یہ بات مزید ہمارے سامنے آتی ہے کہ دنیا میں چاہے کوئی کتنی ہی طاقت اور کتنی ہی قوت حاصل کر لے، اس کے ماتحت افراد کتنے ہی کثیر کیوں نہ ہو جائیں، جس کو اللہ غلبہ دینا چاہے وہی غالب رہے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے تو ہزارہا متبعین کے باوجود اس کو ذلت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جس کو عطا فرمائے، تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ عزت اللہ سے ہی مانگے اور ذلت کے سلسلے میں اللہ سے ہی پناہ طلب کریں، نہ یہ کہ عزت کے حصول کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ اختیار کریں، غلط کام کریں۔ جیسے کہ آج کل معاشرے میں بڑا رائج ہے، اگر کوئی آفس فیکٹری میں یا اسکول کالج وغیرہ میں یا گھر میں بھی خاندان میں بھی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو مجھ سے زیادہ صاحب عزت ہیں، کہ جن کی موجودگی میں عزت نہیں پا سکتا، سب سے پہلے وہ ان کی ٹانگیں کھینچتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے گراؤ گے تو میں نمایاں ہو کر سامنے آ سکتا ہوں، جب تک یہ موجود ہے میری عزت نہیں بنے گی۔ تو ایک تو یہ کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ اپنے سے جو پہلے عزت یافتہ لوگ ہوتے ہیں اس کو ذلیل کرنا۔
دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، یا دوسری اسٹیپ ایک یہ بھی لیا جاتا ہے کہ جو نیچے سے ابھر کر اوپر آ رہے ہوں اور وہ ان کے لیے زوال عزت کا سبب بن سکے، انہیں اوپر نہ آنے دینا۔ اس طرح بہت دفعہ ناانصافی ہوتی ہے اور اچھے خاصے نیک کام کرنے والے، نیک عمل کرنے والے یا باصلاحیت لوگ دب جاتے ہیں اور ان کی حق تلفی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو پھر برابر کے ہوں کہ ایک تو اعلیٰ تھا، اس کے بھی خلاف کیا، ادنا کو دبا دیا، لیکن بعض برابر کے ہوتے ہیں تو اس میں پھر یہ کشمکش ہوتی ہے اور اس میں بھی یہی کارروائی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے برابر والا برابر کے مرتبے سے نیچے چلا جائے، تو اس کے لیے بھی عملی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اور ان میں اکثر غیبتیں، چغلیاں، کسی کے دل میں بدگمانی پیدا کرنا یا قتل و غارت یا اور دیگر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ سب ناجائز طریقے اختیار کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا چاہے غلبہ کتنا ہی حاصل ہو جائے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس غلبے کو ختم کر سکتا ہے، اور چاہے کوئی کتنا ہی حقیر اور ذلیل کیوں نہ ہو، وہ مایوس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے ایک دم مقام عزت پر پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی توجہ کامل طور پر ہونی چاہیے، اور کوئی بھی اپنے طاقت پہ گھمنڈ نہ کرے، کیونکہ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے، اور جو متکبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی ذلت اس کا مقدر بنے گی۔ یہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تبلیغ دین کے سلسلے میں خوف و خطرات کی وجہ سے رکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تبلیغ کرتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام پر تو ویسے ہی تبلیغ کرنا فرض تھا، لیکن یہ تبلیغ کا فریضہ الحمدللہ اب اس امت کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی دین کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف بنا دیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلاؤ اچھی اور پکی تدبیر کے ساتھ۔ تو ہمیں بلانے کا حکم ہے کہ ہم تبلیغ دین کریں، لوگوں کو بلائیں، اور نبی کریم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت تمہیں حاصل ہو اسے دوسروں تک پہنچا دو، تو آگے پہنچانے کا حکم ہے۔ لیکن جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فتاوی عالمگیری میں وضاحت یہی لکھی ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تبلیغ سے سامنے والا گناہ سے بچ جائے گا یا گناہ کو ترک کر کے نیکی کی طرف بڑھے گا، تب تو تبلیغ دین کرنا واجب ہوتا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر ہمیں یقین ہے کہ سامنے والا بات نہیں مانے گا، یا ڈاؤٹ فل ہے پتہ نہیں مانے گا، یا ہم کہیں گے تو جھگڑا کرنے لگے گا، ان تمام صورتوں میں ہمیں اجازت ہوتی ہے کہ چاہے ہم تبلیغ کریں اور چاہے تبلیغ دین نہ کریں، لیکن ان تمام صورتوں میں بھی تبلیغ کرنا ہی افضل اور اولیٰ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کریں، کہ ان کی درجات کی بلندی کا ایک بہت بڑا سبب ثواب جاریہ بھی ہوتا ہے، کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں، اس سے لوگ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو جب تک وہ نیک عمل کرتے رہتے ہیں پھر ان کی مسلمان اولادیں پیدا ہوتی ہیں، وہ نیک عمل کرتی رہتی ہیں، یا ان کی تبلیغ سے پھر مزید لوگ اسلام کی طرف یا دین کی طرف مائل ہوتے ہیں اور پھر وہ بھی نیک عمل کرتے ہیں، تو ان تمام کے نیک اعمال کا ثواب اس نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی کا ایک سبب اور ذریعہ، یعنی سب سے زیادہ بلند و بالا جو نبی کریم کے مراتب ہیں، اس کا ایک سبب اور ذریعہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ آپ نے تبلیغ دین فرمائی اور آپ پر اسی زمانے میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، اور پھر یہ ان کے ذریعے سلسلہ اور قیامت تک چلتا رہے گا اور اربوں کھربوں لوگ ایمان لائیں گے، تو ان تمام کے نیک اعمال کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے۔ لہٰذا روزانہ آپ کے پتہ نہیں کتنے درجات بلند ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، تو ہمارے نبی کے متبعین سب سے زیادہ ہیں،
اور قیامت کے روز نبی کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں بروز قیامت اپنی امت کی کثرت تعداد پر فخر کروں گا، لہٰذا سب سے بڑی امت ہمارے نبی کریم کی ہوگی، لہٰذا ہمیں بھی تبلیغ دین کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو جائے۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ میں روزانہ 25 نمازیں پڑھتا ہوں۔ لوگوں نے حیران ہو کے عرض کی حضور نمازیں تو 5 فرض ہیں، آپ 25 کہاں سے پڑھ لیتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح ہے کہ 5 تو میں اپنی پڑھتا ہوں اور 4 افراد کو میں نے نمازی بنا دیا ہے، یعنی میری ترغیب پر، میرے سمجھانے پر وہ نمازی بن گئے ہیں، تو 20 نمازیں ان کی اور 5 میری، اس طرح روزانہ میں 25 نمازیں پڑھ دیتا ہوں۔ یعنی آپ یہ ترغیباً سمجھا رہے تھے کہ اب ان کی نمازوں کا ثواب مجھے بھی حاصل ہوگا، لہذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم بھی تبلیغ دین اختیار کریں، اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں، تو انشاءاللہ بہت ہی برکات حاصل ہوں گے۔ لیکن جیسے کہ یہ بھی بہت ہی توجہ طلب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے فرمایا کہ آپ جائیے، تو آپ نے عرض کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیں، وہ مجھ سے زبان کے اعتبار سے زیادہ فصیح ہے، یعنی ان کی زبان ٹھیک چلتی ہے، میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے، تو وہ زیادہ اچھے انداز سے ان کو پیغام پہنچائیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اخلاص اپنے مقام پر، تبلیغ دین میں سادگی رکھنا یہ اپنے مقام پر، لیکن اگر کوئی تدبیر اختیار کرتا ہے اور احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ لہٰذا آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، پہلے سوچئے میں کیا بولنا چاہتا ہوں، کس انداز سے کہنا ہے، کس کو کہہ رہا ہوں، اور اس کا موڈ کیا ہے، کیفیت کیا ہے، ماحول اس وقت کیسا ہو رہا ہے، کس درجے کی بات میں کہہ رہا ہوں، صحیح گرفت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طرح کہنے والے کے پاس علم دین بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ سامنے والا واقعی برائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کو وہ پہچان سکے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہی امور پہ توجہ نہ کرنے کی بنا پر خالی تبلیغ کا جوش بس پیدا ہو جاتا ہے اور انسان تبلیغ کرنے نکل جاتا ہے اور اس طرح فائدے کے بجائے نقصان کر بیٹھتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ بعض اوقات شدت سے سمجھاتا ہے، سختی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور سامنے والے کو اپنے رویے سے متنفر کر دیتا ہے، اور وہ شخص اس بات کو ہو سکتا ہے کہ نرمی سے سمجھایا جاتا تو مان لیتا، لیکن سخت رویے کی وجہ سے وہ اس سے بھی بھاگ جاتا ہے اور پھر کسی کے پاس نہیں رکتا کہ نہیں یہ تبلیغ کرنے والے سختی بہت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ برائی کوئی کر رہا ہے تو اس کی نوعیت کچھ اور ہے اور وہ حضرت کچھ اور ہی سمجھانے لگ گئے ہیں، یعنی ان کو اتنا بھی شعور حاصل نہیں ہوتا کہ یہ کیا برائی کر رہا ہے اور مجھے کس پر اس کو سمجھانا چاہیے، اور بعض اوقات سمجھانے کا انداز قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے، بے ترتیب کلام ہوتا ہے، جو بات پہلے کہنی چاہیے اس کو آخر میں کہتے ہیں، جو آخر میں کہنی چاہیے اس کو پہلے کہہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح بھی سامنے والا بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، سامنے سے غیبت کی تعریف ہی نہیں پتہ، تو اب ہم بول رہے ہیں جی غیبت بڑی ہو رہی ہے، دیکھیں آپ بھی غیبت نہ کیا کریں، غیبت کریں گے تو جہنم میں ڈالا جائے گا، غیبت کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ غیبت ہے کیا، میں کون سا ایسا قصور کر رہا ہوں، غیبت کہتے کس کو ہے؟ آخر میں جا کے کہتے ہیں غیبت یہ ہے کہ جی اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے کسی برائی کو برائی کی نیت سے بیان کرنا، تو کہے گا اوہ اچھا تو بھائی پہلے بتاتے تو میں سب چیزوں پہ غور و تفکر کر لیتا۔ تو یہ بے ترتیبی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی تبلیغ بے اثر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح صبر و تحمل بعض اوقات نہیں ہوتا، سامنے والے نے بات نہیں مانی ناراض ہو جاتے ہیں، اظہار ناراضگی کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات یہاں تک دیکھا یہ کہہ دیتے ہیں اچھا نہیں مانتے جاؤ تم جہنم میں جاؤ، تو اب وہ شخص تو اور زیادہ ناراض ہو جائے گا اور متنفر ہوگا، پھر کہاں قریب آئے گا۔ اس لیے تبلیغ دین کرنے والے کو صبر و تحمل اور اخلاص بھی اختیار کرنا چاہیے۔ تو غرض یہ کہ علم تبلیغ دین اٹھانے سے پہلے اس کے لوازمات جمع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی میدان جنگ میں جہاد کرنے کے لیے جانا چاہے تو پہلے آلات جنگ چلانا سیکھے، خالی اٹھا کے پہنچ جائے گا اگر وہ میدان جنگ میں تو قتل ہی کیا جائے گا، وہ کسی کو شاید مار نہ سکے۔ اس لیے تلوار چلانے کا اگر بالفعل تلواروں کا دور ہوتا، تیر چلانا، تلوار چلانا، اس کا لڑنے کی مہارت، یہ تمام چیزیں اس کو سیکھنی پڑیں گی ورنہ مر جائے گا۔ اسی طرح تبلیغ دین کے سلسلے میں بہت سارے امور کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو اچھی طریقے سے سیکھنا اور ان میں مہارت حاصل کر کے پھر تبلیغ دین کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ نقصان کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى،
اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پچھلے جو قومیں تھیں، پہلے جو قومیں گزر چکی انہیں ہلاک کر دیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو قومیں تھیں نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں کتاب یعنی توریت عطا فرمائی، بصائر للناس، جس میں لوگوں کی آنکھیں کھولنے والی باتیں، وہدن اور ہدایت، ورحمتاً اور رحمت ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو توریت میں دیکھیں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں لوگوں کی آنکھیں کھول دینے والی باتیں ہیں، یعنی نصیحتیں ہیں، اس میں بھی اور دیگر امور کا بیان ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت ہے، یعنی انعامات کا تذکرہ بھی ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی عذاب کی وعید بیان کرے یا اپنی کسی نعمت کا تذکرہ کرے تو اس سے بھی انسان نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ کس انداز سے کر سکتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 43 آیات کی تفسیر ہوئی تھی۔ 43ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ توریت میں ایسی باتوں کا ذکر ہے کہ جس سے لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو ہم یہ عرض پھر آخر میں فرمایا لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا تذکرہ بھی یہ نصیحت کے حصول کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آخرت میدان معاشر میں انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ عزت حاصل ہوگی، یا جنت کی نعمتیں بیان فرمائیں، تو اس سے انسان نصیحت و عبرت اس انداز سے حاصل کرتا ہے کہ جب وہ انعامات کو سوچتا ہے تو قلب میں ایک لالچ پیدا ہوتا ہے، نفس میں ایک لالچ پیدا ہوتا ہے کہ میں ان کو حاصل کروں۔ جب حاصل کرنے کا لالچ پیدا ہوتا ہے تو ایک صاحب عقل شخص، ذی شعور شخص فوراً اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ دنیا میں جب میں کسی انعام کی، کسی نعمت کا لالچ کرتا ہوں تو بغیر محنت کے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے سلسلے میں بہت سارے امور کو ترک بھی کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک طالب علم یہ خواب دیکھے، بیٹھا ہوا سوچ رہا ہو کہ میں انجینئر بن جاؤں، ڈاکٹر بن جاؤں، کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاؤں، تو یقینی سی بات ہے صرف سوچنے سے تو سب کچھ حاصل نہیں ہوگا، اسے اس کے لیے ایک مسلسل کوشش کرنی ہوگی اور ان تمام چیزوں کو ترک کرنا ہوگا جو اس منزل کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں۔ تو یہ دنیا کے اندر بھی خود عقل ہماری تسلیم کرتی ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جس چیز کو حاصل کرنا ہو اس کے لیے مسلسل محنت کرنی ہوگی، اور اس چیز کے حصول کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا، ترک کرنا ہوگا۔ لہٰذا
اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالی رحمت کا بیان فرماتا ہے، انعامات کے تذکرہ فرماتا ہے، آخرت میں کرم نوازی کے تذکرہ فرماتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے حاصل ہو جائیں، اور حاصل کرنے کے تصور کے ساتھ ہی یہ تصور بھی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی ہوگی اور ان تمام امور سے بچنا ہوگا جو اس نعمت کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں۔ تو اس طریقے سے اس کو نصیحت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ چیز تسلیم کرتا ہے پھر محاسبے کا عمل شروع ہو جاتا ہے کہ کیا اب میں ایسا کر بھی رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ تو محسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ نہیں، میں خواب تو بڑے بڑے دیکھ رہا ہوں، کوشش کچھ بھی نہیں ہے، گناہوں سے حصول لذت کا سلسلہ جاری ہے، نیکیاں کرنے کو دل نہیں چاہتا، عبادات پر استقامت حاصل نہیں ہوتی، نہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، نہ روزے پابندی سے رکھتے ہیں، نہ قرآن عظیم کی تلاوت، وہ تو سال ہر سال قرآن چھو کر نہیں دیکھتے ہیں، اور اسی طرح گناہوں سے بچنے کا کوئی تصور نہیں، ہر نفسانی خواہش کو انسان پورا کر رہا ہے، تو پھر یہ انعامات کیسے حاصل ہوں گے؟ تو اس طرح محاسبہ کرنے سے بعض اوقات دل پہ چوٹ لگتی ہے اور انسان عمل کی طرف، احتیاط کی طرف، ایک جہد مسلسل کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن عظیم میں بھی یہ تمام باتیں بیان ہیں، کہیں وعدہ ہے، کہیں وعید ہے، کہیں عذاب کے تذکرے ہیں، کہیں انعام کا ذکر کیا گیا ہے، پچھلی قوموں کے عبرت انگیز واقعات بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی طبیعت تو ایک عذاب کا ذکر سن کے اچھا اثر قبول کر لیتی ہے، کوئی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ انعامات کے تذکرے سن کے آخرت کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی نفسیات ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ پچھلی قوموں کے عذاب کے واقعات سنتے ہیں تو دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے مختلف اسلوب قرآن میں بیان کیے گئے یا اختیار کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ بالکل اللہ تعالیٰ چونکہ ہماری طبیعتیں، ہماری کیفیتیں، ہمارے اذہان، ہمارے قلوب کی کیفیات سے واقف ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزیں رکھی ہیں تاکہ مختلف طبیعتوں والے اس سے اثر قبول کریں، اور کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ تو نے قرآن میں ایسی باتیں بیان فرمائیں کہ میری طبیعت اس کے موافق ہی نہیں تھی، قبول ہی نہیں کر رہی تھی۔ تو مختلف قسم کی، پھر یہ کہ کیفیت ایک نہیں رہتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جہنم کے عذابات بیان ہوں، اثر نہیں کرتے، لیکن ایک جنت کی نعمت کا تذکرہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ بعض اوقات نعمتوں کے واقعات سنائے جائیں، کچھ بھی اثر اسی شخص پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، لیکن جہنم کی ایک وعید اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو اس طرح ایک ہی انسان پر مختلف کیفیات وارد ہو رہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایک انسان کی طبیعت خارج کے مختلف اثرات کو قبول کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت حکمت کے ساتھ اپنی کتابوں میں باتیں بیان فرمائیں، کیونکہ طبیعتیں پیدا کرنے والا وہی ہے، کیفیات اسی نے بنائی ہیں، اور اس کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ کون کس طریقے سے ہدایت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس نے یہ اسباب اور ذرائع مقرر کر دیے، ہم اس سے فائدہ حاصل نہ کریں تو یہ ہمارا قصور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طور کی مغربی جانب میں نہیں تھے جب ہم نے فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے رسالت کا، یعنی جب ہم نے باقاعدہ ان کے لیے فیصلہ کیا کہ اب یہ رسالت کا اعلان جا کر باقاعدہ کریں طور پہاڑ کے قریب، اس وقت آپ وہاں جسمانی لحاظ سے موجود نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ورنہ روحانی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں جلوہ افروز رہے ہیں اور اب بھی موجود ہیں روحانی اعتبار سے۔ جیسے کہ جیسے ایک صحابی نے بلکہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس وقت نبی تھے؟ تو آپ کو نبوت کب ملی، آپ کب نبی تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو یہ جو نور نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا تھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرما دیا تھا، اور یہ خود نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو نبی کی طرف نور کی نسبت کی جاتی ہے وہ کسی شخص کی کوئی ذہنی کاوش نہیں ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تمہارے رب نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ لیکن اس نور کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت تک ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کے نور کو پیدا فرمایا، تو یہ نور کائنات میں کو ملاحظہ کر رہا تھا، تو یہ واقعات بھی نبی کریم نے ملاحظہ فرمائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیفا، اے حبیب کریم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسا معاملہ کیا؟
تو یہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے نبی کریم تو وہ جب ہاتھیوں نے حملہ کیا تھا مکۃ المکرمہ میں، ابرہہ ہاتھی لے کر آیا تھا، اس وقت نبی کریم جسمانی لحاظ سے تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد آپ پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا الم تری کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو اس کی تفسیر بعض مفسرین نے یہی کی ہے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کر دیا گیا تھا، وہ اس کائنات میں ہونے والے معاملات کو باعطائے الہی ملاحظہ کر رہا تھا، اور جہاں انکار ہے کہ آپ وہاں نہیں تھے، آپ نے یہ نہیں دیکھا، اس سے مراد ہے کہ وہاں آپ موجود نہیں تھے، کہ آپ جسمانی لحاظ سے موجود ہوتے اور دیکھتے۔ تو لہٰذا ارشاد فرمایا کہ وما كنت بجانب الغربی، اور آپ طور کی مغربی جانب میں نہیں تھے، اذ جب قضینا الی موسیٰ الامر، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے رسالت کا فیصلہ فرمایا، وما كنت من الشاہدین، اور اس وقت آپ حاضر نہیں تھے۔ دیکھیں اس جملے کو اگر ہم پچھلے جملے کی تفسیر بنا دیں کہ شاہد گواہ وہ ہوتا ہے جو کسی مقام پر موجود ہو اور چیز کو ملاحظہ بھی کر رہا ہو، تو آپ وہاں موجود نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موجودگی کی نفی فرمائی۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، مگر لیکن بے شک ہم نے بہت سی جو قومیں تھیں، بہت سی بستیاں تھیں وہ پیدا فرمائیں، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ، کہ ان پر ایک طویل زمانہ گزرا، ہم نے بہت سی قومیں پیدا فرمائیں، ان پر طویل زمانے گزرے۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور نہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدین اہل مدین میں مقیم تھے، مدین والوں کے درمیان بھی آپ اس وقت نہیں تھے جسمانی لحاظ سے۔ تتلو علیہم آیاتنا، کہ ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہوئے، یعنی آپ اس وقت مدین والوں کے پاس نہیں تھے کہ ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہوئے ان کے درمیان آپ مقیم ہوتے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے، یعنی ہم نے رسول پیدا کیے مختلف دور میں، ہر دور میں ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا، بلکہ نبی کریم تو اس وقت جسمانی لحاظ سے موجود بھی نہیں تھے، بلکہ اللہ نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا۔ وما كنت بجانب الطور، اور نہ آپ طور کے کنارے پر تھے، اذ نادینا، جب ہم نے ندا فرمائی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ندا کی تھی۔ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، ہاں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، لیکن رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہ آپ پر ضرور کرم نوازی ہے کہ آپ فلاں جگہ بھی نہیں تھے جسمانی لحاظ سے، فلاں جگہ بھی نہیں تھے، فلاں جگہ بھی نہیں تھے۔ ولیکن، اب دیکھیں لیکن جو آتا ہے یہ حرف استدراک ہوتا ہے، اور یہ ما قبل کلام سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، لہٰذا جو ما قبل کلام کیا کہ آپ فلاں جگہ نہیں تھے، فلاں جگہ نہیں تھے، فلاں جگہ نہیں تھے، تو لازمی امر ہے کہ اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی وہاں نہیں تھے تو نبی کو ان چیزوں کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور لیکن تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ضرور ہے، اور وہ رحمت مفسرین نے بیان فرمائی یہ کہ آپ کے موجود نہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے علوم غیبیہ کی دولت سے مالا مال فرمایا کہ آپ ان تمام واقعات پر مطلع ہیں، اور بروز قیامت آپ باقاعدہ ان پر گواہ کے طور پر پیش ہوں گے۔ یہ مطلب قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہم پچھلی قوموں پہ انبیاء علیہ السلام کو بطور گواہ پیش کریں گے، اور اے حبیب آپ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ تو گواہ وہی ہوتا ہے کہ جو موجود بھی ہو اور ملاحظہ بھی کر رہا ہو۔ اب یہ موجودگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی لحاظ سے موجود اور دیکھ رہا ہے، ایک یہ کہ جسمانی لحاظ سے اس مقام پہ موجود نہیں لیکن دور سے وہ ملاحظہ کر رہا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرمایا علوم غیبیہ پر، اور آپ تمام چیزیں جانتے ہیں اور اتنا یقینی جانتے ہیں کہ آپ خود گواہی دیں گے
بروز قیامت ان امتوں کے خلاف کہ جو انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ جھٹلانے کی کوشش کریں گی اور وہ کہیں گے کہ نبیوں نے ہمیں تبلیغ دین نہیں کی، تو پھر نبی کریم یہ فرمائیں گے نہیں، تبلیغ دین کی میں اس بات پر گواہ ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم کا جسمانی لحاظ سے کسی مقام پر موجود نہ ہونا یہ کوئی آپ کے لا علم رہ جانے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے ذرائع سے علوم عطا فرمائے۔ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، ہاں تمہارے رب کی ایک رحمت ہے، تمہارے رب کی طرف سے رحمت ضرور ہے کہ تمہیں علوم غیبیہ دیے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ تم ایسی قوم کو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا۔ یعنی مطلب ہے کہ آپ پہلے دور میں تو موجود نہیں تھے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے آپ کو علوم غیبی عطا فرمائے اور ہم نے ان تمام قوموں کے واقعات آپ کو بتا دیے تاکہ آپ اس قوم کے سامنے اس واقعوں کو بیان کریں، یعنی کفار قریش وغیرہ، کہ جو کفار قریش کے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً 550 سال کا عرصہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو اتنا طویل عرصے سے لوگ چل رہے تھے اور وہ دین ابراہیمی پر بہت سے لوگ فائز تھے۔ تو اب اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم ہم نے یہ آپ کو پچھلی قوموں کے واقعات بتائے، ان کے بارے میں تمام تفصیلات آپ کو بتائیں تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کافی عرصے تک کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ اور کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم رسول بھیجتے اور پھر ان کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوتی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، یعنی عذاب اللہ کا نازل ہوتا، فَيَقُولُوا، تو وہ کہتے، رَبَّنَا، اے ہمارے رب، لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف کسی رسول کو، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا، پچھلی قوموں میں بھی انبیاء علیہ السلام آتے رہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ان کے اگر برے افعال کی وجہ سے ان پر کوئی عذاب نازل ہوتا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کرنے میں بالکل حق بجانب متصور ہو سکتے تھے کہ تو نے ہمارے پاس کوئی رسول ہی نہیں بھیجا، اگر بھیجتا ہم اس کی پیروی کرتے اور مومنین میں سے ہو جاتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ہر قوم پر رسولوں کو بھیجا اور آخر میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے مبعوث فرمایا تاکہ یہ لوگ آپ کی بات کو سنیں، غور و تفکر کریں۔ اب جو ہدایت پا جائے وہ نجات پا جائے گا، جس نے ہدایت نہ پائی اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، وہ میدان محشر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے۔ تو اس لیے اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر رسولوں کو نازل فرمایا، رسولوں کو بھیجا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن عظیم مراد ہے، یہ کفار قریش کا تذکرہ ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، پھر جب آیا ان کے پاس حق من عندنا ہماری طرف سے، قالوا، انہوں نے کہا، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہ انہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مثل کیوں نہیں دیا گیا جیسا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی دفعہ پوری توریت دے دی گئی تھی، آپ طور پر گئے، 40 راتیں وہاں پر رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توریت عطا فرمائی، یعنی یک بارگی پوری کتاب عطا فرما دی۔ تو کفار قریش نے یہ اعتراض کیا کہ یہ جو نبی کریم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں مجھ پہ آہستہ آہستہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان پہ ایک ساتھ پوری کتاب نازل ہو جائے جیسے موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی ہے؟ تو یہ خواہ مخواہ کے اعتراض ہیں، پوری ایک ساتھ نازل ہوئی یا آہستہ آہستہ نازل ہوئی، اصل مقصود تو یہ ہے کہ تم اس کو سمجھو، اس سے ہدایت حاصل کرو۔ تو تم کیا ہدایت حاصل کر رہو؟ لیکن ہدایت حاصل نہیں کرتے تھے، اعتراض کرتے رہا کرتے تھے۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا کہ جو ان سے پہلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو مدینے کے یہود تھے انہوں نے کفار قریش کو یہ پیغام بھیجا کہ تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح الٹے سیدھے سوالات کرو۔
مثلا ان سے یہ سوال کرو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک ساتھ توریت دی گئی، آپ کو پورا قرآن کیوں نہیں دیا جا رہا؟ تو جب انہوں نے یہ سوال یہود کی ترغیب پہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں یہ الزامی سوال ان سے کر لیا کہ اے حبیب ان سے یہ کفار قریش سے کہیے کہ جو تمہیں یہ سوال کی ترغیب دے رہے ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر یکبارگی کتاب نازل ہوئی تو انہوں نے اس کی کتنی اطاعت کر لی، کہ اس کا وہ اس سے دور کرنے کے لیے اس قسم کے جملے کہہ رہے ہیں، تو اس سے پھر یہود خاموش ہو گئے اور لاجواب ہو گئے تھے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 48 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ ان آیات میں ماقبل آیات میں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار قریش کے ان اعتراضات کا تذکرہ ہے جو یہود کی ترغیب کی بنا پر معرض وجود میں آئے تھے۔ مثلا انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایک ساتھ توریت نازل ہوئی یا آپ کو توریت عطا کر دی گئی، اسی طرح پورا قرآن ایک کتابی شکل میں یکبارگی آپ کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اور یہ مطلب اعتراض تھا یہود کی طرف سے کہ ان سے نبی سے تم معجزات طلب کرو اور اس قسم کے کویسچن کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے پچھلی آیت میں گزرا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا ان لوگوں نے یہود نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی توریت؟ کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یکبارگی نزول کے تم مطالبات کرو تو ان سے پوچھو، یہود سے پوچھو کہ توریت تو ایک ساتھ نازل کی گئی تھی، تم نے اس پہ کتنا عمل کیا؟ تم نے تو اس کا انکار کر دیا، تم نے تو اس میں تحریفات کی۔ تو اس طرح پھر ان کی زبانیں بند ہوئیں۔ قالو، ان کفار قریش نے کہا کہ سحرانی تظاہرا، کہ یہ دو جادو ہیں ایک دوسرے کی امداد کر رہے ہیں، یعنی معاذ اللہ انہوں نے جب یہ ان کی یہود کی طرف سے اس طرح ترغیبی پیغامات ملے، انہوں نے سوال کیے اور نبی کریم کی طرف سے قرآنی جواب ان کو ملے، تو ان کفار قریش نے پھر یہود کے پاس پیغام بھیجا کہ تم صحیح سے بتاؤ کہ کیا اپنی کتابوں میں تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی پاتے ہو؟ تو ان میں سے بعض نے صحیح جواب دے دیا کہ ہاں، ہم توریت میں ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی پاتے ہیں۔ تو کفار قریش نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایمان لاتے کہ جب پچھلی کتاب میں نبی کریم کی نشانی، علامت، بشارت موجود ہے تو ہم ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے ایک دم پھر منفی رویہ اختیار کیا کہ اچھا اگر اس میں ایسا ہے تو پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور ان نبی کا بھی انکار کرتے ہیں، اور معاذ اللہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر قرار دے دیا۔ اس لیے کہا کہ قالو، وہ کفار قریش بولے کہ سحرانی تظاہرا، کہ یہ تو معاذ اللہ دو جادو ہیں، یا ساحرانی بھی بعض قرات میں ہے کہ یہ دو جادوگر ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ وقالو، اور وہ بولے انا بکل کافرون، کہ ہم تو ان میں سے ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں، نہ ہم ان کو مانتے ہیں نہ ہم ان کو مانتے ہیں۔
قل اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ. یعنی اگر تم یہ مطالبات کر رہے ہو کہ جی قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہوتا جیسے توریت نازل ہوئی تھی، تو ٹھیک ہے چلو تم جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے کوئی ایک کتاب لے آؤ. ہوا اہدیٰ منہما جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو. اتبعہ تو میں اس کی پیروی کروں گا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو یہ ایک اصل میں قضیہ فرضیہ ہے کہ اگر تم کو کتاب اللہ کے پاس سے لے آؤ تو میں اس پر ایمان لے آؤں گا اگر تم سچے ہو تو یعنی ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. فرضی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تو اگر فرضی صورت کے ساتھ کوئی کلام کیا جائے تو اس پر حکم کفر نہیں ہوتا. اس لیے یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات اس طرح سامنے والے کو عاجز کرنے کے لیے فرضی کلام کیا جاتا ہے، لہٰذا اس پر کوئی حکم کفر معاذ اللہ نہیں لگے گا. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ پھر اگر وہ یہ تمہارا فرمانا قبول نہ کریں، یہ فرمانا قبول نہ کریں کہ جاؤ کتاب لے آؤ، تو وہ کہاں یہ اس بات کو قبول کر سکتے ہیں، نہ وہ کتاب لا سکتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ عاجز ہیں. تو جب وہ اس بات کو نہ مانیں فعلم تو اچھی طرح آپ جان لیجئے کہ انما یتبعون اہواءہم کہ محض وہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. یہ وضاحت کر دی کہ اصل میں ان کا اس قسم کے کویسچن کرنا یہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی ہے، کوئی حقیقتاً طلب ہدایت مقصود ہی نہیں ہے. خواہ کراس کویسچن کرنا، سامنے والے کو اس کے اصل مقصد سے اس لیے ہٹا دینا کہ ہمیں اس کا مقصد پسند نہیں ہے اور الٹے سیدھے سوالات میں الجھانے کی کوشش کرنا، یہ مطلب ہمیشہ کفار کا طریقہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نفسانی خواہشات کی پیروی سے تعبیر فرمایا. تو دائرہ ادب میں رہ کر ہم یہ گزارش کرتے ہیں، بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ خصوصاً اسکول میں، کالجز وغیرہ میں، یونیورسٹیز میں اور آفیسز کے ماحول میں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک اچھی بات کہتا ہے، کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے، تو سامنے والے اس کے اس سلسلہ نصیحت کو موقوف کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، یا اس خوف کی وجہ سے کہ نصیحت ہم پہ اثر انداز نہ ہو جائے یا دوسروں پہ نہ ہو جائے، وہ کویسچن شروع کر دیتے ہیں. اچھا تم ذرا یہ تو بتاؤ، اچھا یہ تو بتاؤ، اچھا یہ تو بتاؤ. اور بعض اوقات اتنے اوٹ پٹانگ قسم کے کویسچن ہوتے ہیں. مثلا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھیں یہ گناہ نہ کریں، یہ بری بات ہے، مذہب اسلام نے ایسا بیان فرمایا ہے.